اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم علماء کرام، اراکین جمعیت اور جماعت اور حاضرین اجلاس، سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، عوام الناس کی اصلاح کے لیے جمعیت اور جماعت کی طرف سے یہ ماہانہ پروگرام جو قائم کیا جاتا ہے، اس میں مختلف موضوعات پر مختلف علماء اکرام کو بلا کر کے آپ کے سامنے دعوت اصلاح دی جاتی ہے۔ عہد صحابہ کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ صحابی رسول خود نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی مجھے وصیت کر دیجیے، مجھے نصیحت کر دیجیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چند باتیں بتاتے تھے اور پوری زندگی اس پر عامل ہو جاتے تھے۔ اب ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک نظم کے تحت گھیر کر کے لایا جاتا ہے اور دین کی کچھ باتیں بتائی جاتی۔ پہلے صحابہ اکرام خود فکر کرتے تھے اور نبی کے پاس آتے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ نصیحت طلب کرتے تھے۔ اب آپ بھاگتے ہیں، جمعیت کے لوگ آپ کو جمع کرتے ہیں اسی طریقے کے اپنے نظم و نسق کے تحت جو ان کا ہفتہ واری یا ماہانہ پروگرام چلتا ہے، اور پھر اپنے نظام کے تحت مختلف عالم کو آپ کے سامنے لاتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اپنی علمی بساط کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، معاشرے کے اندر اصلاح کے دو پہلو ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کبھی کسی نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہے عالم، اور کبھی معاشرے میں موجود برائی سے روکنے کا کوئی موضوع اختیار کرتا ہے، کبھی سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے، کبھی جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ کو منع کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک نظام چلتا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا موضوع اختیار کیا جائے جس میں کسی شخصیت کی فضیلت نہ بیان کر کے
کسی آپ کے اندر موجود برائی کی طرف اشارہ نہ کر کے، کسی بھلائی کی طرف آپ کو راغب نہ کر کے، بلکہ یہ بتلا دیا جائے کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں آپ کی کیا عظمت اور حیثیت ہے، بحیثیت امت محمدیہ آپ کو کیا مقام حاصل ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنی اہمیت دی ہے، آپ کے ساتھ کتنی تخفیف کا معاملہ کیا ہے، پچھلی امتوں پر آپ کو کس قدر فضیلت دی ہے، تو اس کے اس احسان کو جب آپ اپنے اوپر محسوس کریں گے تب آپ کا شعور جاگے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پچھلی امت کے اوپر جو سختیاں اور مشقتیں تھیں اس کا ایک نمونہ پیش کروں۔ جب اس سلسلے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر اتنی سختی تھی کہ اگر ان کے کپڑے یا چمڑے کو نجاست لگ جائے تو وہ قینچی سے اپنے چمڑے یا کپڑے کو کاٹتے تھے، یہ مشقت تھی ان کے اوپر۔ مگر اس امت پر یہ تخفیف کی گئی، اس امت پر یہ نرمی برتی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا نبی دیا جس کو رحمت للعالمین کے نام سے جانا گیا، اور ایسا مذہب دیا جسے دین رحمت کے نام سے جانا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تخفیف کی اس امت پر۔ اب ہمارے کپڑے یا چمڑے کو پانی لگ جائے، ہمارے کپڑے یا چمڑے کو نجاست لگ جائے تو پانی سے وہ کپڑا بھی صاف ہو جائے گا اور پانی سے آپ کا چمڑا بھی صاف ہو جائے گا۔ اب آپ تصور میں اس وقت لائیں، اگر آپ کے چمڑے کو لگ جاتا اور وہی مشقت باقی رہتی اور آپ قینچی سے اپنے چمڑے کو کاٹتے یا قینچی سے اپنے کپڑے کو کاٹتے تو کتنی بڑی مشقت کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے۔ مگر اللہ رب العالمین نے ہم پر رحمت کا فیضان کیا اور اپنے رسول رحمت کے ذریعے سے یہ اعلان کیا کہ نہیں، تمہاری نجاست تمہارے کپڑے پہ لگے یا جسم پہ لگے وہ پانی کے ذریعے ہی پاک ہو جائے گی، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مشقت تھی پچھلی امتوں پر جو اس پہ تخفیف کی گئی۔ اسی طریقے سے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے خواتین اسلام جو ایک ذلت کی زندگی بسر کرتی تھیں پچھلی امتوں کے اندر اور خود اس امت کے اندر بھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد عورتوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا اس کی ایک نظیر دیکھیے کہ ایام مخصوصہ کے اندر خواتین کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور اس گھر کے اندر ان کو رہنے کا حق نہیں تھا، کھانا پکانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ان کے ہاتھ سے کسی کو کھانا گوارا تھا، نہ ان کے ہاتھ سے کسی کو پینا گوارا تھا۔ وہ گھر کے باہر، چوکھٹ کے باہر ایک ٹاٹ یا چٹائی کوئی بھی چیز بچھا کر کے اس عورت کو اتنے دنوں تک باہر رکھا جاتا تھا۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کو یہ مقام دیا کہ اس حالت میں، ایام مخصوصہ سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس مہینے کے اندر جو خاص حالت عورت کی ہوتی ہے اس میں عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر باقی رکھا، اس کے پکانے کی اجازت دی، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھایا، ان کے ہاتھ سے پانی بھی پیا، اور ان کو گھر کے اندر ایک عزت و اکرام کے ساتھ باقی رکھا۔ وہ ذلت جو گھر کے باہر گزارتی تھی اور محلے کے لوگ جانتے تھے کہ اس وقت ان کے اوپر کیا گزر رہی۔ حالانکہ آج گھروں کے اندر لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس حالت میں ہے، مگر وہ ذلت کا دور جو عورتوں پر گزرا کہ ان کو گھر کے باہر، چوکھٹ کے باہر رکھ دیا جاتا تھا، ہر آنے جانے والا سمجھ لیتا تھا کہ اس وقت یہ کس حالت میں ہے اور ان کے اوپر کیا پوزیشن ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے یہ ایک سختی کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فضیلتیں جو عطا کی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو دین دیا یہ مکمل دین دیا، اب اس میں مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے تحت یہ دین مکمل ہو گیا۔ پچھلے دین کو مکمل نہیں کیا جاتا تھا، اس کے بعد ایک نبی آتا تھا جو اس میں تجدید کرتا تھا، مگر اس نبی رحمت کے ذریعے جو دین ہم کو ملا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ مگر آج معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس تکمیل کے اعلان کے باوجود بھی اپنی ہوا و ہوس کے ذریعے، یا یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جن شخصیات کو وہ بہت حد تک مانتے ہیں اور ان سے اپنی عقیدت رکھتے ہیں، ان شخصیات کی محبت میں غلو کر کے ان کو ماننے اور منانے کے طریقے کو کچھ ایسی خود ساختہ رسمیں بنا کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دین مکمل اور اس دین کی تکمیل کے اعلان کے باوجود بھی کبھی کبھی اس میں کچھ چیزیں کمی اور بیسی کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، جو علماء اہل حدیث ہر دور میں بڑھ چڑھ کر کے
اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اور رسول رحمت سے محبت کے دعوے کے بعد کسی شخص کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں کسی اور کی طرف رخ کیا جائے، مگر شیطان انسان کی رگوں میں جیسے خون بہتا ہے ایسے وسوسے کی شکل میں انسان کو ہوا و ہوس میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس سلسلے میں علماء اہل حدیث کے جو محنت اور کاوشیں ہیں اس کو علامہ اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے ایک عالم اور سیرت نگار گزرے ہیں، انہوں نے اپنے کتابوں میں رقم کیا کہ 2 لوگوں سے اس دین کی حفاظت کی گئی۔ بڑا اہم نقطہ انہوں نے لکھا، 2 لوگوں سے اس دین کی حفاظت کی گئی۔ ایک تو فرشتوں کے ذریعے سے، جب اللہ رب العالمین آسمان پر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو 7 آسمان پر اس کے چرچے ہوتے ہیں، تو یہ جنات جا کر کے وہاں پر کان لگاتے ہیں اور وہاں پر کچھ بات سن کر کے اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملا کر کے آ کر کے اپنے جو لوگ ان کو اپنے اس ذمہ داری میں رکھتے ہیں، جس کو ہم نجومی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ آ کر کے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرشتے ستارے توڑ کر ان کو مارتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں وہاں سے۔ اسی طرح یہ فرشتوں سے دین کی حفاظت ہوئی۔ دوسرے علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث سے کیسے اس دین کی حفاظت ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی دین میں کوئی بدعت کا کام شروع کرتا ہے، کوئی نیا کام شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اگر مطالعہ کا شغف رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی قسم کے شرک اور بدعت کا کوئی دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے علماء اہل حدیث ہوتے ہیں۔ یہ شرف اللہ نے علماء اہل حدیث کو بخشا۔ تو 2 لوگوں سے اس دین کی حفاظت ہوتی، آسمان پر فرشتوں سے اور زمین پر علماء اہل حدیث سے، ورنہ ایسے نظریات کے حامل لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ مسئلہ چھیڑو نہ مسلک چھوڑو، اور جس کا یہ نعرہ ہو جائے وہ کبھی معاشرے میں اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، نہ کبھی کسی چیز کو برا بتائیں گے جب وہ مسئلہ ہی نہیں چھیڑیں گے تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سنت کے خلاف ہے یا سنت کے موافق۔ بہرحال گفتگو ہو رہی تھی کہ اس امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا کتنا کرم اور احسان ہے، تو تخفیف کا ایک نمونہ میں نے پیش کیا، یہ پانی کے ذریعے سے نجاست کے زائل کرنے کا۔ اسی طریقے سے گفتگو کے جب چل رہی ہے بات اور مرحلہ آیا ہے تو آج میں ذکر کر دوں، اور موسم بھی تقریباً ٹھنڈی کا آ گیا ہے، تیمم کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ نماز ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، اور نماز کے لیے پانی واجب ہے، جس کو ہم اور آپ وضو کہتے ہیں، اور یہ وضو نماز کے لیے پانی ہی واجب تھا، یہ ایک سختی کا مسئلہ تھا۔ اور تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی زوجہ کو قرآن اندازی کے ذریعے سے لے کے جاتے تھے۔ ایک سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سفر سے واپسی پہ ایک جگہ لشکر کا پڑاؤ ڈالا گیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اور یہ اللہ کی حکمت ہی تھی، ایک مسئلہ ہمارے سامنے آنا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ لشکر کو یہیں روک دو، میرا ہار گم ہو گیا ہے، اور لشکر کو حکم دیا گیا، وہیں پہ پڑاؤ پڑ گیا، اور لشکر کا پڑاؤ وہاں پر لشکر کا قیام ہو گیا، اور رات کا وقت تھا، وقت گزرا اور فجر کا وقت ہو گیا، لوگ اٹھے نماز کی ادائیگی کے لیے اور پانی تلاش کرنے لگے۔ وہ پانی کی قلت کا زمانہ تھا، بہت کم لوگوں کے پاس پانی ہوتا تھا۔ اب دیکھا تو وضو کے لیے پانی نہیں، صحابہ اکرام میں چیمگوئیاں ہونے لگی، اور یہ بات ہوتے ہوتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی کہ دیکھیے آپ کی بیٹی نے لشکر کو روک دیا، اور یہاں پہ فجر کا وقت ہو گیا، پانی موجود نہیں ہے، اب کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے، جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور آ کر کے حضرت عائشہ کی کوکھ میں کوچے مارنے لگے کہ تم نے یہاں پر کیسے، تمہارا ہار گم ہو گیا اور تم نے لشکر کو روک دیا، اور جو بھی آپ سے بھلا برا جو کہنا تھا، آپ ایک باپ کی حیثیت سے جو کوئی بات ہو جائے تو اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ کو ڈانٹنا شروع کر۔ یہ ابو بکر اور آل ابو بکر کی فضیلت بھی اس واقعے سے ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی اثنا میں کہ حضرت عائشہ کو ڈانٹ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت آپ پر نازل ہوئی،
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ابھی تک اس واقعے سے پہلے پانی ہی واجب تھا وضو کے لیے، اس کا کوئی بدل نہیں تھا، مگر آج حضرت عائشہ کہ یہ ہار گم ہونا حکمت الہیہ کے تحت یہ تخفیف اور نرمی اور یہ امت کو حاصل ہوئی اور یہ آیت اتری۔ اب ہمارے اوپر یہ نماز جو ہے کہ واجب تھی اور اس کے ذریعے سے پانی سے وضو کرنا بھی واجب تھا، مگر یہ تخفیف دیکھیے کہ آج اللہ کی رحمت سے آیت تیمم بھی نازل ہو گئی۔ اب ایسی جگہ پہ آپ پھنس گئے جہاں پر آپ کو پانی میسر نہ ہو، نماز تو کسی حالت میں معاف ہے نہیں، اس لیے پانی میسر نہ ہو تو اب کیا کریں؟ اب پاک مٹی پر اپنے ہاتھ کو ماریے، اگر دھول زیادہ ہے تو اس کو پھونک دیجئے اور اس کو چہرے اور ہاتھوں پہ مل لیجئے، اور اگر دھول زیادہ نہیں ہے تو چہرے اور ہاتھوں پہ مل لیجئے۔ تیمم کی ترتیب یہی ہے، وضو کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ کو دھلا جاتا ہے اور بعد میں چہرے پہ پہنچا جاتا ہے، مگر تیمم کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، بعد میں کلائی تک ہاتھ کو مسح کے شکل میں ایسے ہاتھ پھیر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے بات آ گئی، اور یہ موسم بھی ایسا جب ٹھنڈیوں کا آتا ہے تو عموماً جو مریض لوگ ہیں انہیں ڈاکٹر پانی چھونے سے منع کر دیتے ہیں۔ اگر پانی گرم جیسے گیزر وغیرہ کا اہتمام ہے تو انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ پانی موجود ہے لیکن بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، یا بیمار آدمی پانی ٹھنڈا استعمال نہیں کر سکتا، اس کی مزید بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ مذہب اسلام نے ہمارے اوپر تخفیف اور نرمی کی، اور یہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی اور امت پر یہ تخفیف ہوئی۔ اسی طریقے سے پچھلی امتوں کو یہ جمعہ کا دن جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ فضیلت پچھلی امتوں کو نہیں تھی، ان پر پیش کیا گیا۔ یہودیوں پر انہوں نے انکار کر دیا، سنیچر کا دن اپنے لیے اختیار کیا، اور نصرانیوں پر پیش کیا جمعہ کا دن، انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اتوار کا دن اپنے لیے قبول کیا۔ اور پھر اس امت پر جب جمعہ کا دن پیش کیا گیا جو سید الایام ہے، جو سارے دنوں کا سردار ہے اور اس کی بڑی خاص اہمیت ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں اگر انسان کوئی اللہ سے جائز دعا کرے تو دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی۔ تو حضرات گرامی، جمعہ کے دن سے دوسری قومیں، پچھلی قومیں محروم تھی، یہ شرف ہم کو حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیاوی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک روز اللہ کے نبی ایک قبر کے پاس گئے، صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے وہاں پر پڑھا السلام علیکم دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، کہ ہم عنقریب آپ سے ملنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر کے آپ پلٹے، پھر آپ نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ کاش کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ابھی ان کے ذکر ہی کے طور پہ جلسے کے آغاز میں نعت شریف بھی پڑھی گئی، مگر ایک دل میں خیال آتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے بھی ہم کو یاد کیا؟ تو یہ حدیث ہمارے مشام جان کو معطر کر دے گی کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے جھرمٹ میں ہمیں یاد کیا اور کہا کہ کاش کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ اکرام نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو کہا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ یعنی یہ بعد والوں کو ہمیں اور تمہیں اللہ کے نبی نے یاد کیا۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے ان بعد میں آنے والے بھائیوں کو، بعد میں آنے والے امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ زمانہ آیا، تب تو محشر میں ہی ملاقات ہوگی، کیا نشانی ہوگی، کیسے آپ پہچانیں گے ان لوگوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ سیاہ گھوڑے ہوں اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جس کے سر، پیر اور پیٹ کا کچھ حصہ چمکدار یعنی سفید ہو، تو کیا ان کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوگی؟ صحابہ نے کہا نہیں، بالکل مشقت نہیں ہوگی۔ بہت سارے کالے گھوڑوں کے درمیان چند ایسے گھوڑے ہوں جن کا پیر سفید ہو، جن کی پیشانی سفید ہو، جن کا پیٹ سفید ہو، بآسانی وہ ہماری پہچان میں آ جائیں گے اور ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا بالکل یہی مثال ہے۔ محشر میں
فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ کہ میری امت کے لوگ جب آخرت میں آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. جتنے حصے ہم وضو کے اندر دھوتے ہیں یہ حصے چمک رہے ہوں گے. اس چمک کے ذریعے سے میں ان کو پہچان لوں گا. وَأَنَا فَرْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ اور حوض کوثر پہ میں ان کا استقبال کروں گا. یہ ہمارا ذکر کیا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں. یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, چگلی اور کسی بھی غیبت اور چگلی اور برائی پر ہم تبصرہ کرتے. لیکن میں نے ایک ایسی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ امت محمدیہ کی فضیلت کیا ہے, بحیثیت امت آپ کی فضیلت کیا ہے. جب اپنے اوپر یہ فضیلت آپ جانیں گے تب آپ کے اندر احسان کا بدلہ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے شکر گزاری کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. تو اللہ کے نبی محشر میں آثار وضو کے ذریعے سے پہچان لیں گے. تو تیمم کی رخصت تو ہمیں دی گئی, مگر عظیمت یہی ہے کہ اگر کوئی ناگواری کے باوجود بھی وضو کر لیتا ہے تو ایسا شخص ابھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مکرم مانا جائے گا. ورنہ رخصت تو یہ ہے کہ آپ پانی کے استعمال سے آپ کو کوئی خطرہ ہے بیماری کا تو آپ تیمم کر لیں, مگر عظیمت یہی ہے کہ آپ ٹھنڈی کو برداشت کر کے آپ پانی استعمال کر لیجئے. یہ عظیمت ہے. اور رخصت آپ کے سامنے دونوں مرحلے ہیں, جس پر آپ چاہیں آپ کو اختیار. یہ آخرت کا ایک مرحلہ تھا. اسی طریقے سے جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے رکھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے اندر سارے انبیاء اکرام جمع ہوں گے. کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک ہی امت کا آدمی ہوگا, کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے, کوئی نبی ایسا آئے گا اس کے ساتھ چند آدمی ہوں گے. اس طریقے سے اپنے اپنے دور کے انبیاء اکرام اپنی امت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے, اور یہ امت محمدیہ بھی وہاں ہوگی. یہ بڑا خوشکن مرحلہ ہوگا. اور یہ بات اس وقت ابھی سن کر کے دل میں ایک سرساری پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہر نبی سے یہ سوال کرے گا. حالانکہ اللہ کو علم ہے کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا. امت جواب دے گی کہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا. اللہ رب العالمین مطالبہ کر رہا, اور وہاں پر اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں پیغام نہیں پہنچایا تو کیا کیفیت ہوگی دہشت کی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام سے کہے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا. وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. مگر امت سے سوال ہوگا تو کہیں گے انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا تھا. تب اللہ رب العالمین کہے گا نبیوں سے کہ تم اپنے گواہ پیش کرو کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. اب میرے بھائیوں, یہ جب پڑھا جاتا اور سنا جاتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے, اور کبھی کبھی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ اس وقت امت محمدیہ کو پچھلے سارے انبیاء جن کی امت کے لوگ یہ کہیں گے نہیں انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا تھا, اللہ تعالیٰ کہے گا تم گواہ لاؤ کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا, تمہاری امت کے لوگ تو انکار کر رہے ہیں. تب وہ نبی کہے گا کہ میں گواہ کے طور پہ امت محمدیہ کو پیش کرتا ہوں. ہمیں اور تمہیں وہ پیش کریں گے اور کہیں گے یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا. ان کی اپنی امت تو انکار کر دے گی, مگر یہ امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. تب اللہ رب العالمین امت محمدیہ سے, ہم سے اور تم سے سوال کرے گا کہ گواہی دینے والا جو وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے, جس کے سامنے کا معاملہ ہو وہ گواہی دیتا ہے, گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے معاملے کو دیکھا وہ گواہی دیتا ہے. تم کیسے گواہی دینے لگے. تب اللہ نے یہ نقشہ کھینچا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا, اسی طریقے سے ہم نے تم کو عادل امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. تو امت محمدیہ جواب کیا دے گی؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلے گزر چکے تھے, ہم بعد میں آئے. مگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ہر نبی نے اللہ کا پیغام کما حقہ اپنی اپنی امت تک پہنچایا. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا جو تقاضا وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول جس چیز کی بھی خبر دے دے اس کو ایسے مانا جائے گویا کہ آپ وہاں پر موجود تھے, اپنی آنکھوں سے گویا کہ آپ نے دیکھا ہے. اور یہی بات تو ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے جب معراج کا واقعہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ راتوں رات مجھ کو سیر کرائی گئی مسجد اقصیٰ تک, اور پھر مجھ کو جنت اور آخرت میں سب سیر کرائی گئی, اور صبح تذکرہ کیا تو ابو جہل نے کہا کہ
یہی بات لوگوں کو میں بلاؤں تو آپ بیان کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل بیان کر دوں گا۔ کہا کہ اگر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بلایا جائے تو بیان کرو گے؟ جیسے مجھ سے کہا کہ یہاں سے زمینی سفر ہوا بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمانی سفر ہوا، اللہ کے نبی نے کہا بالکل بیان کر دوں۔ اب ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں ملا اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی نے کیا بات کی ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں راتوں رات مجھ کو آسمانی سفر کرایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا چوں چرا کیسے اور کیوں یہ بھی نوبت نہیں آئی، جیسے ہی ابو جہل نے کہا کہ تمہارے ساتھی کا دعویٰ ہے کہ اس کو آسمان کی سیر کرائی گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا انہوں نے سچ کہا ہے، اور یہیں سے آپ کا صدیق لقب پڑا۔ رسول کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو بھی خبر دے دیں اس کو فوراً ایسے مانا جائے گویا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر سختیاں تھیں، اس پہ نرمی کر دی گئی اور ان پر مختلف چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر فضیلت دی گئی۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں مختصراً اور حالات و قوائف کے تناظر میں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو اتنی فضیلت دی ہے کہ سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور پل صراط پر جانے کا معاملہ آئے گا، سب سے بعد میں آئے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی اور آپ کی امت یعنی ہم اور تم اس کو یہ پل صراط پار کرایا جائے گا۔ اس طریقے سے بے پناہ چیزوں میں ہمیں اور آپ کو فضیلت دی گئی، اور یہ فضیلت اللہ کے نبی نے اپنی زبان ترجمان وحی سے گاہے بگاہے ذکر کی، اور صحابہ کے ذریعے حدیثوں کے ذریعے سے، پھر علماء کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک یہ بات پہنچی۔ تو اب ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کتنی اہمیت دی۔ اب ایک انسانی فطرت کے تحت آپ کو کوئی اہمیت دیتا ہے تو آپ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ دنیا کا یہ معاملہ، اور ہمیں شریعت میں یہ فضیلت دی گئی اور یہ اہمیت دی گئی، تو اب ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ اس فضیلت کو جاننے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر بہت زیادہ منہمک رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ شکر گزار بندہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف تھینک یو اور جزاک اللہ اور آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کہنے سے یہ ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اسلام میں شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے سے زیادہ عبادت میں اور آپ منہمک ہو جائیں۔ اگر آپ صرف فرض اور سنت کی عادی ہیں تو نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کے اہتمام کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ عبادت میں اور منہمک ہو جانے کو کہتے ہیں، پہلے سے زیادہ بااخلاق ہو جانے کو شکر گزاری کہتے ہیں، پہلے سے زیادہ عبادت گزار ہو جانے کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ یہی بات اللہ کے نبی نے کہی، یہ میری عبادت میں کثرت جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی ایک ایک نعمت کو اپنے اوپر یاد کر کر کے میں عبادت میں اور بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ اس لیے آج کے اس بے عملی کے دور میں جب انسان دنیا کی چکا چوندھ میں مگن ہو چکا ہے، ہر کوئی پیسہ کمانے کی ایسی فکر اپنے اوپر حاوی کر چکا ہے کہ مجھے تو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ پیسہ کمانے کی ایسی ہوس انسان کے اوپر اس وقت طاری ہے کہ جائز و ناجائز کی تمیز کھو کر بس ایک ہی نعرہ ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، راتوں رات میں سب سے بڑا آدمی بن جاؤں، راتوں رات میں محلے کا سب سے امیر بن جاؤں۔ یہ ایک فکر لے کر کے انسان اپنی دنیا میں مگن ہے، مگر انسان یہ 4 روزہ زندگی ہمیں ملی ہے، ایک مومن کی حیثیت سے دوسری قوموں سے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے جو چیز ہمیں الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا میں مگن ہیں، وہ آسمان سے نیچے کی باتیں صرف سوچتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی سمجھتے ہیں۔ اصلی زندگی ہمیں وہاں ملنے والی ہے، اور ہر جمعہ کو اسی لیے آپ سنتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے میں لگے ہو، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پائیدار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ واعظ و نصیحت کی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان باتیں تو اکثر و بیشتر جانتا رہتا ہے، مگر نصیحت وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہا کیجئے، بعض نصیحت مومنوں کے لیے نفع بخش ہو جاتی ہے۔ انسان ایک ہی بات روز سنتا اور وہ غصہ ہوتا کہ یہ لوگ روز ہمیں باتیں سناتے رہتے ہیں، مگر کسی دن اس کا دل
اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی حادثے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، ایسے وقت میں کوئی نصیحت کی بات سنتا ہے اور اسی دن وہ اثر کر جاتی ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے جلسے جلوس اور واعظ و نصیحت انسان سنتا رہتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر کسی دن اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ آخرت کی طرف مائل ہوا ہوتا ہے دنیا کی الجھنوں کا شکار ہو کر کے، اور اسی دن کوئی ایسی بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی یہ مجلس بھی ایسی ہم میں سے کسی کے لیے ہو جائے یا سب کے لیے ہو جائے کہ کوئی بات دل میں اثر کر جائے۔ تو حضرات گرامی، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے ایک کوشش کی آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کہ جب کسی ہمارے اوپر اللہ اس کے رسول نے کس طریقے سے معاملہ رکھا اور ہمارے ساتھ جو آسانیاں ہوئیں، تو اب ہمارے اوپر شکر گزاری کا ایک فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اب شکر گزاری کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بے عملی کا شکار ہیں تو عمل کے میدان میں آ جائیں اور ہم اپنے زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے کام کریں، بحیثیت انسان شیطان کے وسوسے کا شکار ہو کر کے بتقاضائے بصریت ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوں تو ہم فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے معافی تلافی کریں، روئیں گڑ گڑائیں، اور پھر ایک نئے حوصلے سے میدان عمل میں اپنے کو کود پڑیں اور میدان عمل میں اپنے کو لانے کی کوشش کریں۔ یہی چند باتیں آپ کے سامنے میں نے اپنی علمی بساط کے اعتبار سے رکھی۔ اللہ سے دعا کہ بار الہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان تمام جگہوں پر امن و شانتی کی فضا قائم کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو لوگ بے عمل انہیں صاحب عمل بنا دے، اور جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔